تمام سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ وار درس الفقۃ الاحوط ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا درس موجبات تیمم تک پہنچے تھے، تو ہم نے آپ کو تیمم کرنے کی طریقہ بتا دیا۔ اب اس ویڈیو کے اندر تیمم پر کتنی دفعہ ہاتھ کو زمین پر مارا جاتا ہے اس کے بارے میں شاہ سعد علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں دیکھتے ہیں۔ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے الفقۃ الاحوط میں تیمم کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وفی الصورا تکفی ضربۃ، طہارت صورا میں یعنی وضو میں آپ کو ہاتھ کو زمین پر مارنا، ایک مرتبہ مارنا یہ کافی ہے۔ ایک مرتبہ مار لیا بس کافی ہے۔ وتجوز ضربتان، لیکن 2 ضرب مارنا بھی جائز ہے۔ 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنا بھی جائز ہے، لیکن ایک مرتبہ ماریں تب بھی کافی ہے۔ وفی الکبریٰ ضربتان، لیکن 2 طہارت کبریٰ کے اندر 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ کو مارا جاتا ہے۔ وتجوز ضربۃ، ایک مرتبہ مارنا یہ بھی جائز ہے۔ ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا بھی جائز ہے، اور 2 مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنا یہ بھی کافی ہے طہارت کبریٰ کے لیے۔ مطلب طہارت صغریٰ وضو کے لیے 1 مرتبہ کافی ہے، 2 مرتبہ پر زمین پر مارنا جائز ہے۔ طہارت کبریٰ کے لیے 2 مرتبہ کافی ہے، 1 مرتبہ بھی اگر ماریں تب بھی جائز ہے، اس میں تیمم نہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تھا تیمم کی موجبات۔ تیمم واجب کرنے کی 2 چیز تھی، پانی نہ ملنا اور پانی تو ملے لیکن استعمال کرنا مشکل ہو۔ اب اس تیمم کے اندر کتنی واجبات ہیں تو شاہ سعد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ووجبت فیہ النیۃ، اس میں نیت واجب ہے۔ تیمم کے اندر پہلا نمبر پہ واجب نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ وہی اور وہ یہ ہے ان تضمر فی قلبک او تقول بلسانک ایضا، یہ کہ آپ کے دل میں چھپا کے یہ نیت کر لے، یہ بولے، یا آپ کی زبان پر بھی جاری کرے۔ اتیمم، میں تیمم کرتا ہوں، بدل الوضوء، وضو کے بدلے میں، واستباحۃ الصلاۃ، نماز کو مباح بنانے کے لیے، لوجوبہ، مجھ پر واجب ہونے کی بنا پر، قربتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کان بدل الوضوء، اگر آپ کی جو تیمم ہے وضو کے بدلے میں ہو تو یہ نیت کریں۔ اگر تیمم وضو کے بدلے میں ہو تو اس صورت میں آپ اس طرح نیت کریں، اتیمم بدل الوضوء واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ نیت پڑھ کر جو ہے آپ ہاتھ کو زمین پر ماریں۔ او یا یہ نیت کریں، اتیمم بدل غسل الجنابۃ، میں وضو تیمم کرتا ہوں غسل جنابت کے بدلے میں، واستباحۃ الصلاۃ، نماز کو مباح بنانے کے لیے، لوجوبہ قربۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کان بدل الغسل، اگر آپ یہ تیمم غسل کے بدلے میں کر رہا ہو تو یہ نیت کریں۔ تو نیت بالکل الگ الگ ہے۔ تیمم کے اندر پہلا واجب نیت تھی، دوسرا واجب ومسح الوجہ، چہرے کا مسح کرنا یہ واجب، ومسح الیدین، تیسرا واجب ہاتھوں کا مسح کرنا، اور ہاتھوں کا مسح کرنے کے بارے میں نے کل بتا دیا، آپ کوہنیوں سے مسح کریں یا کلائیوں سے آگے مسح کر لیں، بہر صورت ہاتھوں کا مسح کرنا واجب ہے۔ چوتھی چیز ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ تیمم کرنے کے بعد آپ پہلے ہاتھ کو مسح کر لیں پھر چہرے کو مسح کریں، تو اس کا مطلب آپ کی تیمم جو ہے صحیح نہیں ہوا، درست نہیں ہوا ہے، آپ کے تیمم باطل ہے، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ترتیب میں خلل واقع ہو چکا ہے۔ اور نمبر 5 والموالات، موالات کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ آپ نے چہرے کو مسح کر کے جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ گیا یا ادھر ادھر ہو گیا، یا آپ نے دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، پھر آ کے جو ہے ہاتھوں کو مسح کرے تو پھر موالات میں گڑ خلل آ چکا ہے، لہٰذا آپ کی یہ تیمم درست نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ تو یہ تیمم کے اندر 5 چیزیں واجب ہیں، نیت، چہرے کا مسح کرنا، ہاتھوں کا مسح کرنا، ترتیب، موالات۔ پھر آگے شاہ سعد علیہ رحمہ جو ہے ایک مسئلے کو دور فرمانے کے اختلاف کو، کہ آیا جو ہم نے تیمم کرا
تیمم نیات پڑھ کر ہم نے تیمم کر لیا، کرنے کے بعد چہرے پر مسح کر لیا، چہرے پر مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کے مسح کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اسی ایک ضرب سے چہرے اور ہاتھ دونوں کو مسح کر سکتا ہے یا چہرہ اور ہاتھ کے لیے الگ الگ ضرب مارنا پڑے گا؟ تو شاہ سعد علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا حَاجَةَ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ إِلَى الْاِسْتِعَابِ، پہلی بات تو یہ کہ چہرے کو مسح کرتے وقت ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح وضو کیا کرتے وقت پورا چہرے کا ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ شاہ سعد علیہ رحمٰ نے داڑھی رکھنے والے مردوں کے لیے کہا وَعْلَمْ أَنَّ تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ، یہ داڑھی میں بھی خلل کرو لِاِسْتِعَابِ، یہاں تاکہ پانی پہنچ جائے، اس لیے تو ضروری قرار دیا۔ لیکن تیمم میں پورا چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیمم کر لیا آپ نے، سب مسح کر لیا، یہی کافی ہوا کرتا ہے، تو اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا إِلَى الْحَذَرِ مِنَ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ لِمَسْحِ الْيَدَيْنِ، اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ چہرے پر استعمال شدہ مٹی کا چھوڑنا ہاتھوں کی مسح کرنے کے لیے، یعنی ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے جس مٹی سے آپ نے چہرے پر مسح کر گیا اس کو چھوڑ کر ایک اور زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھ کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک ہی ضرب سے، جس ضرب سے آپ نے چہرے پر مسح کیا اسی ضرب سے آپ ہاتھوں کو پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ تھا تیمم کے اندر جو واجبات ہے اور تیمم کرنے کے طریقے۔ اب تیمم کے اندر کچھ مسنونات بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے جو ہے تیمم کے مسنونات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا